بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ یوسف میں آگے کی سٹوری پر ہم چلتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آیت نمبر 22 سے جو ہے وہ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور جب پہنچے یوسف علیہ السلام اپنے شعور سمجھداری کی عمر کو، ہم نے دیا یوسف علیہ السلام کو حکمت اور علم، اور اسی طرح ہم انعام دیا کرتے ہیں نیک لوگوں کو. آیت نمبر 23. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آمادہ کرنے لگی وہ عورت یوسف علیہ السلام کو جس کے گھر میں وہ تھے، یوسف علیہ السلام کے جی کے تعلق سے، ان کے نفس کے متعلق، اور دروازہ بند کر دیا اس نے، اور کہنے لگے کہ آ جا میرے پاس، میں پیش کرتی ہوں تیرے لیے خود کو. یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے جس نے بہترین ٹھکانہ دیا مجھے، بے شک وہ نہیں کامیاب ہو سکتے ہیں جو گنہگار ہیں. آیت نمبر 24. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخَلَّصِينَ. اور بے شک بڑھنے کی کوشش کی اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف، اور یوسف علیہ السلام بھی بڑھ جاتے اس کی طرف، اگر نہ انہیں دھیان ہوتا یوسف علیہ السلام کو اپنے رب کی واضح حکم پر، اگر انہیں برہان نظر نہ آتی اپنے رب کی، تو اس صورت میں وہ بھی بڑھ جاتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے دور رکھا یوسف علیہ السلام کو ہر قسم کی برائی اور بے حیائی سے. بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو برائیوں سے بچنے والے مخلص ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کی تفسیر میں تھوڑا سا ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے لیے عمل کی بات لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیں، بظاہر آپ نے جو ترجمہ سنا، اب آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ چلی بھائی، اب ان کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے، وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، عزیز مصر کے محل میں رہنے آ گئے ہیں. اب آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، پیچھے سے چلے آپ. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بالکل کہ کبھی روشنی کبھی اندھیرا، کبھی اندھیرا کبھی روشنی. کس طریقے سے؟ باپ کے اتنے پیار بھرے گود میں تھے، زندگی میں روشنی تھی، ان کے خوشیاں تھیں. پھر اس کے بعد بھائیوں نے جو ہے وہ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے انہیں کنویں میں ڈال دیا. پھر زندگی اندھیرے میں گئی. پھر قافلے والے آئے، انہوں نے کنویں سے نکالا. پھر بازار میں لے جا کر بیکنے کو ان کو چھوڑ دیا. یہ پھر ایک زندگی میں ان کے اتار چڑھاؤ، پھر پستی اونچائی، اس طریقے سے عزیز مصر خرید کر لایا، اور پھر اتنا کہ عزت و اکرام کیا کہ بیٹا بنانے کو وہ سوچ رہا ہے. اخلاق میں اتنے اچھے تھے وہ، اس وجہ سے اسے یہ لگا کہ یہ بہت ہی مہذب گھر کا بچہ ہے، کھو گیا ہے جو بھی ہے خیر. تو اتنا کہ ان تمام چیزوں پہ آپ غور و فکر کریں، کیونکہ آگے کچھ چیزیں ایسے آنے والی ہیں جہاں آپ کو اس بات کا پتہ لگے گا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں اپنے جذبات پر کتنا قابو پا رہے تھے، کتنا قابو تھا ان کو. اب ہوا کیا؟
اب دیکھیے کہ اب ان کا جو وہ بچپن کا دور تھا وہ ختم ہوا، جیسے کہ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے. یاد رکھیے کہ جیسے جیسے آپ ان کے یوسف علیہ السلام کے حالات کو پڑھیں گے، آپ کو اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ لوگوں سے بات کرنا سکھاتی ہے. آپ کو ایسا لگے گا یوسف علیہ السلام جو ہے کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے کیسے تعویل سکھائی، کیا کیا معاملہ، پھر کیا ہوا، پیچھے ہم ان تمام چیزوں کو پڑھ چکے ہیں. تو یہ قرآن الحمدللہ آپ کو سکھائے گا کہ لوگوں سے بات کیسے کرنی، لوگوں کو کیسے پڑھنا ہے. قرآن سمجھ کر پڑھنے والا اصل میں اللہ کی مخلوق کی سائیکو کو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ. اب یاد رکھیں ایک چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ یوسف جو ہے وہ اپنی جوانی کو جب پہنچے تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا. یعنی کیسی؟ یعنی کہ یہ جو اشدہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اشدہ یہ اصل میں ایک انسان جب یعنی کہ جسمانی طور پر بھی بہت فٹ اینڈ فائن ہوتا ہے، اینڈ ذہنی طور پر فزیکلی بھی اینڈ مینٹلی بھی. ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر انسان جو ہے اس دور سے گزرے گا، جو نہیں گزرا ہے وہ بھی گزرے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں اللہ نے ان کو اس وقت جو ہے وہ علم اور حکمت عطا کیا. حکمت سے مراد آپ سمجھ لیں کہ نبوت کا جو ہے وہ انہیں اثرات نظر آنے لگے تھے، نبوت اللہ نے عطا کی. اور علم سے مراد یہاں پر جو معاملہ فہمی انہیں سکھایا تھا، حالات کو دیکھ کر اس کا رزلٹ نکالنا، ٹھیک ہے، وہ سکھایا تھا. کیوں اللہ ان پہ مہربان تھا اتنا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی ہم ایسے ہی نیک لوگوں کو انعام دیا کرتے ہیں. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ انہیں اپنے کام کے لیے چن لیا. ان آیتوں سے الحمدللہ ہمیں پتہ چلتا ہے. آگے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، جیسے کہ آیت نمبر 23 میں بتایا جا رہا ہے. تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں، جو بھی واٹ ایور، وہ سب آزمائش کے لیے ملا ہے ہمیں. کیسے؟ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی تھی، گڈ لکنگ تھے وہ. وہی چیز ان کے لیے آزمائش بن گئی. ان آیتوں کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے. اینڈ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو بھی، اگر کسی کو اللہ نے حسن دیا ہے تو وہ اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. اگر کسی کو علم اللہ نے دیا ہے تو وہ اس کے لیے آزمائش بنتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال کر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس علم کو وہ بانٹ رہا ہے یا خود تک ہی رکھ رہا ہے. اللہ نے اگر کسی کو سمجھے کہ دولت دی ہے اور بہت شہرت دی ہے تو اس کا وہ کیا مس یوز کرتا ہے یا اچھا یوز کرتا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ ہے نا. الحمدللہ کئی مقام پر ہم نے پڑھا نا، کیسے پتہ کہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں جو دی ہے آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ تقریباً ملک میں، سورہ کہف میں، کہ بھئی یہ جو تمہیں ہم نے چیزیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ سب آزمائش کے لیے آپ کو جو ہے وہ دیا گیا ہے. سوچے تو یاد رکھے کہ جو بھی نعمتیں ملی ہیں انسان کو وہ اس کے لیے آزمائش ہے. یوسف علیہ السلام کا تو حیرانی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہر نبی اور ہر انبیاء جو تھے، رسول تھے، وہ کہ ایک پرٹیکولر چیزوں سے آزمائے گئے تھے. کوئی مطلب ایک فکس تھا ان کا آزمائش، قوم کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے، ایسا. یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ ان کی آزمائش جو سب سے بڑی آزمائش جو تھی وہ عزت کی آزمائش تھی، عصمت کی آزمائش تھی. کہ کس طریقے سے ان کی یعنی خوبصورتی کی وجہ سے ان کی عزت کیسے آزمائش ہوئی، ہم دیکھتے ہیں. چلیں، ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 23 میں کہ وہ جس گھر میں رہتے تھے، عزیز مصر کی وائف، اس نے جو ہے وہ ان کو کیا کیا؟ پھسلایا، بہلایا. کس لیے؟ اور کیا کیا؟ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، سارے دروازے اس نے بند کر دیے. اور کیا کہی؟ آ جا میرے پاس، میں خود کو تیرے لیے پیش کر رہی ہوں. استغفر اللہ. اب آپ سوچیں کہ یہ سین آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں. دیکھیے یہ کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا ہے
کہ چلو بھائی پہلے سے جو ہے وہ اس سین کرنا ہے اور تھوڑی سی ریہرسل ہو جائے. عموماً جیسے ہم کہ ٹی وی سیریلس وغیرہ میں، موویز وغیرہ میں دیکھتے ہیں، وہ سین کرنے کے لیے انہیں بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، ریہرسل کرنا پڑتا ہے. یہ جو حملہ یوسف علیہ السلام کی عزت پہ ہو رہا تھا، یہ اچانک حملہ ہوا تھا. اللہ اکبر. سوچے ذرا اب آپ، اچانک سے یہ حملہ ان کے اوپر ہوا. اور وہ عورت، آپ سوچے ذرا کہ آج کے ٹائم پہ تو چلیے سمجھ آتا ہے کہ ویسٹ کنٹریز میں یہ چیزیں بے حیائی وغیرہ بہت زیادہ کہ عام ہیں. آپ سوچے یہ کتنی پرانی بات ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس دور کی بات ہے. سوچ سکتے ہو آپ کہ جیسے کہ کنعان جہاں پر یوسف علیہ السلام کا گاؤں تھا، یعقوب علیہ السلام جہاں پر تھے، وہ ایک غریب غربا ایک دم گاؤں کھیڑا. اینڈ مصر جو تھا وہ ویسٹرن کنٹری. اس ٹائم میں عموماً جو دیکھے کہ ایسے کام میں مرد پہل کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو الٹی بولتے نا، نیا بہہ رہی ہے، الٹا ہی گنگا بہتی جیسے کہتے ہیں. وہاں عورتیں خود کو پیش کرتی تھی. سوچے کتنا گندا ماحول رہا ہوگا. اور اس طریقے سے عورتیں خود کو کہ پیش کریں بے حیائی کے لیے اور برے کام کے لیے. اب ہوا کیا؟ اب اس کے بعد دیکھیں آپ کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام تو انوالو ہونا نہیں چاہتے تھے نا، تو ان کے دل میں جو بات تھی وہی ان کے زبان پر آئی. کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور بے شک میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، میں بہت اچھے مقام پر ہوں. یہاں پر آپ ربی کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر عزیز مصر کو بھی ہم لے سکتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ میرا مالک جو ہے، رب جو ہے وہ آنر کو مالک کو بھی کہا جاتا ہے یوزولی ایسے عربی میں. تو اسے خیال آیا کہ میرا جو مالک ہے اس نے مجھے بازار سے لا کر اتنے اچھے گھر میں رکھا، اچھے سے کھلایا پلایا پہنایا اڑایا، میں اس کے ساتھ اس کے گھر والے کے ساتھ نمک حرامی کروں؟ نہیں، بالکل نہیں. اور اس کے بعد جو ہے انہیں فیل ہوا اس طریقے سے، اور وہ آگے یہ بھی کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو، گنہگاروں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا ہے. تو یہاں پر ظلم کی کیا بات ہو گئی؟ تو یاد رکھیں کہ جیسے کہ ظلم کے ہم نے بہت ساری ڈیفینیشن دیکھی ہے. یہاں پر ہم لے سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اس کے کہ جگہ سے ہٹا کر غیر مناسب جگہ پر رکھنا، حقدار کا حق نہیں دینا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ظلم کی کیٹیگری میں آتی ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو کام ہے میں کسی سے بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے نہیں کر سکتا ہوں، یہ تو ظلم ہو جائے گا. تو انہیں ریئلائز ہوا. اب آپ سوچ سکتے ہیں یہاں پر کہ انہیں اس طریقے سے جو اللہ نے جو ہے بچایا، اس طریقے سے. آگے ہی چلیں، آپ دیکھیں کہ تقریباً جو ہے اسی طریقے سے، اور آپ روایتوں میں انشاءاللہ آپ کبھی آپ کو موقع لگے تو آپ پڑھیں اور سنیں کہ کس طریقے سے اس نے جو ہے پہل کرنے کی کوشش کی. پہل مینس کیسا کہ اپنے آتا ہے روایتوں میں کہ اس نے یوسف علیہ السلام جب اس کو بھاؤ نہیں دیے تو یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف کرنے لگی. اچھا، تعریف کرنے لگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب دیکھیں آپ کہ کبھی بھی دین اسلام میں اس چیز کی تو کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس طریقے سے کہ ایک مرد اور عورت جو ہے بغیر شادی کے ایسے رشتے بنائیں. نو، پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن یہ کیا چاہتی تھی پتہ ہے؟ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو پھسلائے بہلائے، اور پھر اس کے بعد وہ خود ہی پہل کریں اس کام میں. کیوں ایسا چاہتی تھی؟ کیونکہ دیکھیں عموماً دیکھیں کہ عورتوں کے اندر ایک ایگو ہوتا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ مرد کو پھسلائے گی، بہلائے گی، اس کو آمادہ کرے گی کہ وہ جو ہے وہ مرد اس کے ساتھ غلط کام کرے، لیکن وہ پہل نہیں کرتی. کیا ایگو ہوتا ہے اس کے اندر؟ وہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے پہل کیا اور اگلے بندے نے مجھے ریجیکٹ کر دیا نا، تو پھر اس کے ایگو کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے. تو اسی طریقے سے وہ جو ہے بالکل بھی پہل نہیں کرتی ہے. ہاں، عورت کس کس طریقے سے مرد کو بہلاتی. اب آپ دیکھیں عموماً گرمیوں کا موسم، ٹھیک ہے، کتنی بھی گرمی رہے، آپ نے کبھی کسی مرد کو شارٹ کپڑے پہنتے ہوئے دیکھے؟ کیا مردوں کو گرمی نہیں لگتی نا؟
नहीं ना। तो ये देखिए आप, उनको लगती है गर्मी, लेकिन चूँकि मर्द के मिजाज में अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो बात नहीं रखी है कि वो शॉर्ट्स पहन के अपने आप को जो है वो दिखाए या इस तरीके से, नहीं, ये औरतों में बात होती है। औरत चाहती है कि वो बने सवरे और शॉर्ट्स पहने और मर्द उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, और इस तरीके से ये औरतों में बात हुआ करती है। और आप देखिए कि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं, आप वेस्टर्न कल्चर को अच्छे से जानती होंगी आप भी, कि किस तरीके से वो सारे जो है यानी कि ऐसे उनके गर्मी के साथ साथ उनके कपड़े भी शॉर्ट होते जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो याद रखें कि कभी भी जो है यानी कि औरत पहल नहीं करती, हाँ, लेकिन पहल करने के सारे जो अंदाज होते हैं ना, उसको अपनाती ज़रूर है। और उसी के साथ साथ जो है वो, अच्छा याद रखें कि एक नेक मर्द जो होता है ना, एक बंदे मोमिन जो होगा, वो कभी भी इस तरीके से औरतों के लिए पहल नहीं करता है, ठीक है, इन चीज़ों में वो पड़ता भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई औरत जो है बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़ के और इस तरीके से करे, तो में भी बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि वो खुद पर काबू ना करे, और कहीं ना कहीं ऐसे मर्द भी बदकारी की तरफ आ जाते हैं, फिसल जाते हैं, होता है इस तरीके से। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि फिर क्या हुआ। आगे ये हुआ, ज़रा ध्यान से देखिएगा आयत नंबर 24 को, कि वलक़द, और बेशक उस औरत ने तो यानी कि हिम्मत की आगे बढ़ने की यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी फिसल जाते, बढ़ जाते उसकी तरफ। बी केयरफुल, अगर कोई आपको इतना सा टुकड़ा आयत का पढ़ के सुनाए और यहाँ पर अगर स्टॉप हो जाए, नाउज़ बिल्ला, टोटली मीनिंग अपोजिट। इतनी सी आयत कोई पढ़ के आपको बता रहा है तो वो क्या जाहिर करना चाह रहा है, नाउज़ बिल्ला, कि दे बोथ आर इन्वॉल्व, ऐसा ना। लेकिन आयत पूरा पढ़े आप, और अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहे हैं, लौला, जी हाँ, ये लौला से जो है बात कंप्लीट हो रही है। और अगर के नहीं देख लेते यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने रब की बुरहान, वाज़े दलील को अगर वो नहीं देख लेते, तो बहुत पॉसिबिलिटी थी कि वो भी फिसल जाते, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, आगे देखते हैं फिर हम यहाँ पर देखें आप कि अब यहाँ सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देख लिया था कि अल्लाह ने उनको इस बुरे काम से बचा लिया था। रिवायतों में आपको बहुत सारी बातें मिलेगी। आता है कहीं कि उन्होंने जो है अपने वालिद की तस्वीर देख ली थी दीवार पर, याकूब अलैहिस्सलाम को, एंड वो उनको इशारा कर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। इस तरीके से उनको ख़ुद को भी जो ख़यालात आ रहे थे कि ये मेरे मालिक की बीवी है, मैं इतनी नमक हरामी नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद उनको ये ख़याल आ रहा था कि मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ उनको ये भी ख़याल आ रहा था कि याकूब अलैहिस्सलाम वक्त के नबी थे, मैं एक नबी का बेटा होकर इतना गंदा काम नहीं कर सकता हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक नेक माँ के जो है वो कोख से निकले थे, वो जन्म लिया था उन्होंने। तरबियत उस माँ ने भी बहुत अच्छी की थी, याकूब अलैहिस्सलाम ने भी बहुत बेहतरीन तरबियत की थी। ऑल ओवर जो भी था, वल्लाहु आलम, अल्लाह को बेहतर पता है ऑन दैट टाइम क्या हुआ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ। अगर हम आयतों के साथ साथ चलें तो एक चीज़ जो बहुत अच्छे से समझ आती है, बुरहान को अगर हम लेना चाहें तो तक़वा ले सकते हैं। वो था अल्लाह का तक़वा, जिसकी वजह से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस बुरे काम से बचा कर रखा सेफली, ओके। फिर उसके बाद जब, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि उसने देखा कि बिल्कुल भी यानी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसके काबू में नहीं आ रहे हैं, तो वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफ़ें करना शुरू कर दिया उसने। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम लेकिन इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। एंड व्हाट्स द रीज़न, इसलिए कि ही नो कि अगर मैंने नाउज़ बिल्ला ऐसा कुछ किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिर उसके बाद जो है यानी कि ये एहसास था उनको कि मैंने ऐसा किया तो अल्लाह मुझे इसका बहुत बुरा बदला देगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद
انہیں یہ بھی بہت احساس ہو رہا تھا کہ نعوذ باللہ میں نے ایسا کوئی کام کیا تو میں میرے رب کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیکھیں کہ آج کل یہ بہت عام سی چیز ہے کہ اگر کہ لڑکوں کے قابو میں لڑکیاں یا لڑکیوں کے قابو میں لڑکے نہیں آتے تو ان کی تعریفیں شروع کر دیتے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو ہے بہت سارے ایسے فتنے پھر خیر اس سے جو ہے وہ پنپنے لگتے ہیں. کس طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ آج کل کس طریقے کے فتنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ آج کل بھی جو جیسے ایک لوگ جو ہے بہت زیادہ میڈیا میں انوالو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک اگر سمجھو کہ آج کل لوگ جو ہے اسٹارز کو پسند کرتے ہیں, سنگرز کو پسند کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اگر ایک آپ سوچیں کہ ایک لڑکی اگر کسی سنگر کو پسند بھی کر رہی ہے, سنگر ہے, کوئی اسٹار ہے یا کچھ بھی, تو وہ ایک بندہ کتنے لوگوں سے شادی کر پائے گا. چلو اگر مسلمان ہوا تو ایک وقت میں 4 شادیاں کرے گا. ٹھیک ہے. اب وہ سمجھیے کہ وہ 4000 لڑکیاں بھی اگر اس کو پسند کر رہی ہیں, اگر وہ 4 لڑکیوں سے بھی اس نے شادی کر لی تو پیچھے اس نے 3000 سے زیادہ لڑکیوں کو چھوڑا ہے, تو یہ تو ان لڑکیوں کے لیے بڑے صدمے کی بات ہو جاتی ہے. آج دیکھیں کسی کی تعریفوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ایک دوسرے کی تعریفیں کر کے اس طریقے سے لوگ جو ہے اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بالکل اس کا اپوزٹ لیں. ایک لڑکا نہ جانے کتنی ہیروئنوں کو پسند کرتا ہے, پسند کرتا ہے, شادی تو کر نہیں سکتا اس سے. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ پھر ماں باپ کوئی سیدھی سادی سی پیاری سی اگر نیک بیوی لے کر آ گئے تو اس سے وہ پسند ہی نہیں آتی اس کو. کیوں بھائی, میں نے تو کچھ اس کی الگ ہی تصویر بنا رکھی تھی, یہ تو کچھ الگ ہی میری زندگی میں آ گئی ہے. اس طریقے سے ٹھیک ہے. چلیں اب ہوا کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ دیکھو, اور جو ہم نے یہ یوسف کو بچایا, ان کو جو ہے وہ دلیل ہم نے جو ہے وہ دی. تو یعنی کہ یاد رکھے کہ ہر انسان کے اندر جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ایک آواز ضرور اٹھتی ہے. کوئی نہ کوئی اندر اس کے ہوتا ہے, وہ ضمیر اس کی ہوتی ہے کہ وہ آواز اس کی اٹھتی ہے, اور الحمدللہ پھر وہ غلط کام کرنے سے رک جاتا ہے. الحمدللہ. تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بہت سارے برے اور فحش کے کاموں سے بچا کر رکھا تھا. جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کذالک, اسی طرح ہم نے دور رکھا یوسف کو ہر قسم کی برائی اور بے حیائی سے. سبحان اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. یس ڈیفینیٹلی اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو اور مجھے برائیوں سے نہیں بچا سکتا ہے. سوچیں ذرا. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ جب ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی خاص مدد آتی ہے ہمارے اوپر. جیسے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے خاص مدد سے جو ہے وہ بچا کے رکھا. حالانکہ بہت مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کیا, تقریباً 2-3 دفعہ روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے ساتھی سے, اور یہ نبوت کے پہلے کی بات ہے, اپنے ساتھی سے وہ کہتے ہیں کہ ذرا میں دیکھوں تو یہ کیا چلتا ہے محفلوں میں. گئے, اللہ کے حکم سے انہیں نیند آ گئی, سو گئے. صبح دیکھا تو ساری محفل ختم. اور ایک مرتبہ اور ایسا ہوا. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. آپ بھی کبھی کسی برائی کا ارادہ کریں اور اس طریقے سے اللہ آپ کو بچا لے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اوکے. تو اور ایک چیز یاد رکھیں ہمیشہ کہ دین کا کام جو ہے یہ سو اور فحش کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو آپ, بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور اس لیے کہ اگر آپ کو دین کا کام کرنا ہے, اللہ نے دیکھیے کہ ان کو خاص کیا تھا نا, خالص کیا تھا, آگے نبوت دینی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے ہی آپ کو ایسے برائیوں سے اور جو ہے برے کاموں سے بچاتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ آگے چل کر مجھے اس بندے سے بہت کام لینا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ دیکھیں کبھی ایک بندہ, چلو ٹھیک ہے ماضی میں کچھ بھی تھا, وہ کچھ بھی تھا اس کا پاسٹ, اور اب وہ بہت بہت نیک ہے, پھر بھی لوگ اس کے پاسٹ کی وجہ سے ناؤ ڈے اس کی بات نہیں سنتے ہیں, چاہے وہ کتنا بھی نیک انسان ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کو اور ہر داعی دین کو جو اللہ کے دین کے لیے اللہ تعالیٰ چنتے ہیں, اللہ اس کے دامن کو ہمیشہ پاک رکھتے ہیں. روایت میں آتا ہے تقریباً جو ہے وہ یہ مرصد ایک صحابہ تھے اور بہت بہادر صحابہ تھے.
جب یعنی کہ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مکہ میں کچھ لوگ تھے جو چل نہیں پاتے ہیں، غریب غربا تھے، اور کچھ ایسے مسئلے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر پا رہے تھے. تو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ آپ جائیں اور مکہ سے ان لوگوں کو لے کر آئیں. ٹھیک ہے، یہ گئے اور رات میں سفر کرتے تھے چاند کی روشنی میں. جب یہ گئے تو وہاں پر ان کی جو ہے یعنی کہ ایک بہت دور جاہلیت کی ایک معشوقہ ملی. ٹھیک ہے، اوکے، معشوقہ ملی، تقریباً انعام نام تھا اس کا. تو اس نے جو ہے آفر دیا مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مرثد تو میرے ساتھ جو ہے ایک رات گزار لے. تو انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. تو پھر اس نے کیا کیا، جب انہوں نے ٹھکرا دیا اس کو، دیکھیے میں نے کہا تھا نا آپ سے ابھی کہ عورت اپنے آپ کو جب پیش کرتی ہے اور اس کے آفر کو ٹھکرا دیا جاتا ہے تو اس کی انوں کو چوٹ پہنچتی ہے. اس نے کیا کیا کہ بہت شور مچا کر سارے لوگوں کو جمع کر لیا اور کہنے لگی کہ دیکھو یہ تمہارے قیدیوں کو لینے کے لیے آیا ہے. اور پھر خیر کیسے بھی بچتے بچاتے جو ہے وہ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں عناف سے نکاح کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی نا کہ زانی مرد زانی عورتوں کے لیے ہے اور زانیہ عورتیں جو ہے وہ زانی مرد کے لیے ہے. تو وہ آیت کے ذریعے خیر انہیں جواب مل گیا تھا. تو یاد رکھیں یہ اللہ کے کچھ چنندہ بندے ہوتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام برائیوں سے بچا کر رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ انہو، بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے ایسے بندوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے برائیوں سے بچا کر مخلص کر لیا تھا. سبحان اللہ. اب یہاں پر آپ دیکھیں بڑا خوبصورت نقطہ ہے، ذرا غور کریے گا. آیت نمبر 24 کے بالکل لاسٹ کا جو ورڈ ہے مخلص، لام کے اوپر زبر ہے. آپ اس کو لام کے نیچے زیر کر دیں تو مخلص ہو جائے گا، رائٹ؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق بہت ہی واضح فرق ہے. اگر زیر کے ساتھ ہوگا مخلص، مطلب وہ بندے جو ابھی کہ ورکنگ پروگریس ہے کہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا بنا دے، نیک بنا دے، ہم اچھے کام کریں. لیکن مخلص جو آتا ہے نا، لام کے اوپر زبر جو فرق ہے، تو اس کا مطلب کہ اللہ نے جس کو آلریڈی چن لیا ہے، جو آلریڈی بہت زیادہ اللہ کے خالص ہو گئے ہیں، اللہ کے قریب ہو گئے ہیں. تو اب مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ورڈ سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس کے اکارڈنگ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کر دے. مطلب جس کو آلریڈی تو نے چن لیا ہے، مجھے ان بندوں میں شامل کر. اور بڑی خوبصورت دعا ہے، اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ شامل کرے. یاد رکھے کہ آج کا ماحول میری اور آپ کی جو ہے نظروں سے اوجھل نہیں ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ وی نو کہ کیا برائیاں اور کیا جو ہے مشکلات ہمارے بچوں کے سامنے بھی آتی ہیں، پیش آتی ہیں. تو ہم کیسے اپنے بچوں کو ان تمام برائیوں سے بچائیں جو آج کے ٹائم پر ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، سماج میں. تو یاد رکھیں ایک برہان وہ تھا جو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دکھا دیا تھا. ہمارے اندر اتنا تقویٰ نہیں ہے کہ اس طریقے کا کچھ معجزہ ہمارے ساتھ ہو. آج ضرورت ہے مجھے اور آپ کو کہ ایک کہ برہان کی ایک دیوار ہمارے بھی ارد گرد ہونی چاہیے. کیسے ہم اپنے ارد گرد، ہمارے بچوں کے ارد گرد اس برہان کی دیوار کو اٹھا سکتے ہیں؟ کس طریقے سے؟ آپ صحابہ کے قصے اپنے بچوں کو سنائیں، اچھے اخلاق والے. دیکھو ان کا اخلاق کتنا اچھا تھا، اللہ نے ان کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا، ایسے ان کی اسٹوری سنائیں. آج کیا ہے پتہ ہے کہ چونکہ ہمارے بچے موویز کے بچے ہو کر رہ گئے ہیں، موویز کے بندے ہو گئے ہیں، میڈیا کے بندے ہو گئے ہیں. وہ جو کچھ سیریس میڈیا اینڈ کہ اسٹارس میں دیکھتے ہیں نا، انہیں ہی اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے نا کہ ہم کہ اللہ اور اس کے رسول، اس کے انبیاء اور جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے کیریکٹر کو ان کے سامنے نہیں لا کر ہم نے پیش کیا. تو یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے آج کے ٹائم پر کہ ہمارے بچے فیملیئر نہیں ہیں. تو کوشش کریں بچوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ سکھائیں. اور ایک کام کریں، ویری فرینکلی اپنے بچوں سے آپ ایک بات کہیں. آپ اپنے بچوں کو بھی اگر یہ بے حیائی اور برائی سے بچانا چاہتے ہیں، کہیں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی کہ بیٹا
جس دن آپ کو شادی کی ضرورت محسوس ہونے لگے گی نا، اس دن آپ مجھ سے کہنا، بجائے یہ کہ آپ کسی سے افیئر کرو، سیکرٹ ریلیشن رکھو، نعوذ باللہ، اور ایسے کچھ کام کرو، آپ ہم سے آ کے بات کرو، ہم آپ کی شادی کروا کے یہ جائز طریقے سے آپ کی اس ضرورت کو پوری کریں گے۔ تھوڑا مشکل کام ہے کیونکہ یہ چیزیں ہمارے سماج میں عام نہیں ہیں کہ ہم بچوں سے اتنا کھل کر بات کریں۔ اینڈ ادر تھنگ، اب آپ دیکھیں کہ ناؤ ڈے زیادہ تر کیسز سپریشن کے کیوں آتے ہیں؟ شادی ہوئی طلاق ہو گیا، شادی ہوئی طلاق ہو گیا۔ ایک بہت گہری سوچ ہے جو میں آپ کو دینے جا رہی ہوں۔ آج دیکھیے کہ اگر آپ ہے نا، یعنی کہ جو بچے بچیاں کہ ایک ساتھ اسکول کالجز میں پڑھتی ہیں، جہاں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، آپ ذرا دھیان سے سنیے گا بات کو۔ ہوتا یہ ہے کہ اب یہ جو ہے ایک ساتھ یہ لوگ کالج میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 6-7 گھنٹہ اپوزٹ سیکس کے ساتھ رہنا، ان کو دیکھنا، ان کو فیل کرنا، اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ساتھ میں رہ کر ان کے ایموشنز ختم ہو جاتے ہیں۔ کیسے ایموشن ختم ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ شادی ہوتی ہے، پھر وہ ان کی لائف میں وہ انجوائمنٹ نہیں رہتا ہے کہ جو انجوائمنٹ الحمدللہ کہ وہ بچیاں جو صرف لڑکیوں کی اسکول یا کالج میں پڑھیں یا لڑکے صرف لڑکے کی اسکول کالج میں پڑھیں، وہ ہر وقت جب اپوزٹ سیکس کو نہیں دیکھتے ہیں نا، تو انہیں اپنے ذہن میں کوئی خرافات بھی نہیں آتی ہے۔ لیکن چونکہ آپ ساتھ میں ایجوکیشن لینے کی وجہ سے ایموشنز ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ چاہیں تو پوچھ کر دیکھیں، آپ سروے کر کے دیکھیں، آپ کاؤنسلنگ کر کے دیکھیں، کیونکہ یہ سروے کیا گیا، پوچھا گیا ایسے اسٹوڈنٹ سے کہ کیا فیل کرتے ہیں آپ لوگ، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ فیلنگس ہی نہیں آتی۔ اب سوچیں کہ جب ایک ساتھ اتنا اپوزٹ سیکس رہے گا تو کیا فیلنگ آئیں گے ان لوگ کو؟ یعنی شادی کے بعد ایک جذبہ جو ہونا چاہیے کہ ہاں میرا پارٹنر ہے یا یہ ہے وہ ہے، وہ سارے جذبے ختم ہو جاتے ہیں ایسے اس طریقے سے۔ تو آج مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس بات پر بھی بہت غور و فکر کریں کہ ایسے جگہ پر اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہ لینے دیں کہ جہاں پر اس طریقے سے بالکل اوپنلی لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں، اور کہ بہت فتنہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ ہائر ایجوکیشن کیوں نہیں دیا اپنے بچوں کو۔ ہاں، دوسرے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا، کیوں تم نے اللہ کے احکامات نہیں بتایا اپنے بچوں کو کہ تاکہ تمہارا بچہ اس غلط کام سے بچ جاتا۔ اینڈ اٹس آر ڈیوٹی، ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے، اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کو یعنی کہ ان کی لائف میں سدھار کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں کہ پہلے سے پھر یہ کہ شادی کے بعد کی محبتیں، یہ پہلے سے اپوزٹ سیکس میں ایک فیلنگ آتی ہے، یہ آتی وہ آتی، سارا ان کا یعنی کہنے سے کہ عام زبان میں سارا انجوائمنٹ، سارا مزہ شادی کے بعد کا ان کا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے سے ہی دے نو ایوری تھنگ نا۔ اور کتنے تو ایسے ہیں کہ آج کے ٹائم میں تو اتنا افسوس ہوتا ہے بولنے کو کہ شادی سے پہلے ہی لڑکیاں اتنا ایبارشن اور یہ وہ، استغفر اللہ۔ بہت بچانے کی ضرورت ہے قوم کی بچیوں کو، بہت ہی زیادہ۔ اپنی دعاؤں میں بھی ساری بچیوں کو یاد رکھا کرے کہ اللہ میری بچیوں کے ساتھ اور بچوں کو بھی جو ہے وہ ان کی عزت کی جو ہے وہ حفاظت کر، ان کی نظروں کی حفاظت کر، ان کے ایمان کی حفاظت کر۔ آج بہت ضروری ہے ہمیں اپنے ایسے کہ بچوں کے جو ہے وہ حفاظت کرنے کی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، وی ڈونٹ نو کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کیا پلاننگ کی، لیکن کم سے کم یہی سوچ کر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر میرے بارے میں ارادہ کیا ہے کہ آگے مجھ سے دین کا کام لے گا، تو ابھی سے ہی اپنے دامن کو بہت زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہے، پاک صاف رہنے کی ضرورت ہے۔ یوسف علیہ السلام کی اسٹوری سے الحمدللہ ان آیتوں میں ہمیں اللہ کا شکریہ سیکھنے کو ملا۔ مجھے امید ہے کہ تمام باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں پھر ہوا کیا، آگے کے آیتوں میں انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔